اب وقت نہیں تفصیل کا، وادی قدیر بھی آتی ہے۔ اب وادی قدیر وہ جگہ ہے جہاں سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھسایا گیا تھا۔ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، سراقہ بن مالک بھی ایک قبیلہ کے سردار تھے۔ کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک اسی لالچ میں، لمبی تفصیل ہے، اسی لالچ میں آپ کے پیچھے گئے تھے اور آپ تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اب ہم پکڑے گئے، یہ تو ہم تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ ہستی غیر معمولی ہستی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی مدد ہے کہ جو ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ لہذا وہ سمجھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معذرت کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیں کہ یہ زمین مجھے چھوڑ دے، میں اب آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ بہرحال تفصیل ہے کافی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، زمین نے پاؤں چھوڑ دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، اے سراقہ کیا ہوگا اس دن جس دن کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، کسریٰ کے کنگن۔ تو اس وقت تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اللہ نے ایمان دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا یار عجیب بات کر رہے ہیں، خود بیچارے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کسریٰ کے کنگن۔ تو اس وقت انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بہرحال واپس چلے گئے۔ ایک وقت آیا اللہ نے ایمان کی دولت دی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کو، ایران کو فتح کیا، اس وقت وہ کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو دی اور کہا بتاؤ کہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا بالکل کہا تھا۔ انہوں نے کہا لو آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوگی، یہ لو۔ تو یہ وادی قدیر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ روڈ پر آپ کو کہیں وادی قدیر کا بورڈ نظر آئے گا، جیسے روڈ پر بورڈ لگے ہوتے ہیں تو وہاں اگر نظر آ جائے آپ اس کیفیت کو تازہ کیجیے۔ آپ اسی طرح مدینہ منورہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ مدینہ منورہ جب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہوں گے تو خوب کثرت سے درود پاک پڑھیے اور اشتیاق اور شوق کے ساتھ تلاش کیجئے کہ ہمیں گنبد خضرا نظر آئے، ہمیں مسجد نبوی کا دیدار ہو جائے، شوق کے ساتھ۔ جس وقت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر نظر پڑے تو پورے جوش کے ساتھ درود پڑھو، پورے جوش کے ساتھ کیا پڑھو؟ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو۔ لہٰذا یہ گاڑی آپ کو سب سے پہلے آپ کی جہاں رہائش طے ہوگی، ہوٹل وغیرہ، وہاں گاڑی لے کر جائے گی۔ وہاں جا کر آپ سامان اتاریے اپنے ہوٹل میں، وہی تفصیل جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ ہوٹل میں جا کر اپنا کمرہ حاصل کیجئے اور اپنی منزل نمبر، کمرہ نمبر کارڈ پر لکھ لیجئے۔ آرام کی ضرورت ہے، آرام کیجئے۔ جب آپ ساتھی یہ فیصلہ کرے کہ اب ہم نے مسجد نبوی جانا ہے، لہٰذا کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اب ہم نے اپنی رہائش گاہ سے اچھی طرح غسل کرنا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، اور یہ نظریہ، یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھائی زندہ ہوتے، ہمیں یہ شرف ملتا تو ہم کیا کچھ کرتے بھائی؟ یہ کیفیات ہو، یہ کیفیات ہو، اور دل میں ڈر بھی ہو۔ دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ڈر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی اونچی ہستی اتنے ہی زیادہ آداب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ یار ہم شرمسار بھی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، آپ کے دین پر عمل نہیں کرتے،
تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، کیا منہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ملیں گے نہیں، ہم ملاقات بھی کریں گے، لیکن اس شرمندگی کے ساتھ کریں گے کہ یہ شرمندگی ہماری زندگی کا رخ بدل دے، یہ شرمندگی ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ لہٰذا پوری تیاری کر کے آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں گے۔ اگر تو نماز کا وقت ہے تو آپ براہ راست نماز میں شرکت فرمائیے، اور اگر نماز کا وقت نہیں، مکروہ وقت بھی نہیں، مسجد نبوی میں کسی جگہ بھی 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد ادا کر لیجئے۔ جب آپ نفل پڑھ لیں گے، اس کے بعد اصل تو تھا کہ ریاض الجنہ میں موقع مل جائے، لیکن ریاض الجنہ میں اب اس طرح موقع نہیں ملے گا، وہ میں طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو۔ لہٰذا آپ مسجد میں ہی جا کے 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ نفل سے فارغ ہو کر اب آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے۔ اب آپ نے باب السلام سے داخل ہونا ہے، 1 نمبر گیٹ ہے باب السلام، 1 نمبر گیٹ ہے۔ اب وہاں سے اور دنیا بھی جاری ہوگی، آپ وہاں سے داخل ہوں گے تو باب السلام سے جو آپ داخل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل مسجد نبوی ہے پرانی، یہ ساری حضور کی مسجد ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میری مسجد یمن تک بھی وسیع ہو جائے پھر بھی یہ میری مسجد ہے۔ لہٰذا کبھی آپ کے دل میں یہ شبہ نہ رہے کہ لو جی یہ تو بعد کی توسیعات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد تو وہی ہے جو وہ پرانی جگہ ہے۔ نہیں بھائی، ساری ہی مسجد نبوی ہے، ساری ہی۔ ہاں البتہ پرانی مسجد ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قدم لگے ہیں، تو صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ چند قدم کے بعد پرانی مسجد بھی شروع ہو جائے گی۔ آپ باب السلام سے جا رہے ہیں، لوگ بھی لائن میں جا رہے ہوں گے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے حاضر ہونا ہے۔ نظریں جھکا کر جائیے، ادب احترام سے جائیے، موبائل میں مصروف نہ ہو جائیے۔ نوجوان موبائل ویڈیو بنانے میں ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں، یہ انتہائی قسم کی بد تہذیبی بھی ہے، توہین بھی ہے۔ ایسی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ نظریں نیچی ہو، شرمندگی کا اپنی نظروں سے اظہار ہو، آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہوں کہ کس منہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اس کیفیت کے ساتھ۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم یہاں آ کے ڈگمگا جاتے تھے، جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاد شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے صاحبزادے ہی بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ تھے، فیملی پوری ساتھ تھی، ہم تو شوق میں آگے نکل گئے کہ حضور کو سلام کریں گے، ہم نوجوان تھے، آگے چلے گئے، تو ہم تو سلام کر کے گزر گئے۔ جب سلام کر کے فارغ ہوئے نا تو پھر دیکھا ابا جی کہاں ہیں، ابا جی کہاں ہیں، تو والد صاحب ہمیں نہیں ملے، ہم پریشان ہو گئے، یار کیا بات ہے۔ ہم تلاش کرنے کے لیے جب پیچھے آئے تو ابا جی پیچھے ہی کھڑے تھے، روضہ پاک سے دور ہی باب السلام کے اندر داخل ہو کے پیچھے ہی کھڑے تھے، اور اس انداز میں کھڑے تھے جسم کو سکیڑ کے، تو یوں لگ رہا تھا جیسے شاید دل کا کوئی اٹیک ہو گیا۔ ہم نے فوراً کہا ابا جی کیا بات ہے، کوئی دل میں کوئی مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا نہیں بیٹا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ابا جی بتاؤ۔ ہم نے جب اصرار کیا تو یہ کہا کہ بیٹا آگے جانے کی جرت نہیں ہو رہی، آگے جانے کی جرت نہیں ہو رہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے شفیع کیا تو میرے دین پر صحیح پورا عمل کرتا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ تو اس لیے قدم نہیں اٹھ رہے۔ تو بھائی یہ ڈر ہونا چاہیے، لہٰذا ہم اس ڈر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لہٰذا